شرک، اللہ کے ساتھ شریک کرتا، اللہ کی ذات کے ساتھ۔ انسان کو تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ یہ جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے انبیاء کرام دنیا میں آنے کا مقصد تھا، وہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گواہی دینے آئے تھے، وہ میسنجرز تھے۔ تو اگر آپ انبیاء کرام کو یہ سمجھ کے پوچھنا شروع کر دیں کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ، نعوذ باللہ، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح آپ اللہ کی صفت کے برابر، اللہ کی صفات کے برابر کسی انسان کو درجہ دے دو، نعوذ باللہ، یہ تو اس میں اللہ دکھتا ہے، یہ اللہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ لے لیں، کسی عربی کو اجمی پہ اور کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی بنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور کہ آپ اسی خطبے میں آپ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ آپ پڑھیں، اس میں آپ کو واضح ہدایت ملے گی کہ میرے جانے کے بعد میری قبر کو مزار نہ بنا دیں۔ ایسا ہی ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو پھر ہم یہ مزاروں کو جاتے ہیں۔ میں کسی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر، ٹھیک ہے، میں کیوں مزار ہو جاتے ہیں؟ قبریں پکی کروانے سے منع کر دیا، ٹھیک ہے، وہاں جانے سے مطلب اتنا کہ آپ صدقہ جاریہ اپنے پیاروں کے لیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور جو اللہ کی راہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں جب آپ نے اب دین ابراہیم، یہ قریش والے کون تھے؟ مشرکین تھے، نہ شرک کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چینج کر دیا تھا۔ انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ جو پیروکار تھے ابراہیم کے دین پر، ان کے بت بنا دیے تھے، ٹھیک ہے، جو صحیح بڑا پیروکار تھا اس کا بڑا بت بنا دیا تھا۔ یہ لات منات یہ جتنے بھی تھے یہ سارے بت تھے، یہ پیروکار تھے، اصل میں دین ابراہیم پہ۔ اب وہ سارا کو چینج کر دیا قریش والوں نے۔ بیسکلی ان کے جو بڑے بڑے رہبر تھے، ان کے جو علماء تھے، ان کے روزی روٹی شروع ہوئی تھی، انہوں نے چینج کرتے 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 اتنا چینج کر دیا کہ وہ شرک سے بھی آگے نکل گئے، کفر کیا کرتے ہیں، مطلب وہ اسلام کا دائرہ نہیں تھا۔ پھر وہاں پر اجالا آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ تو بیٹے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین بتا دیا ہے کہ یہ دین ہے، اس کی پیروی کرے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم سنے اور اطاعت کرے، سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، تو پھر آپ یا میں کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے یہ کرنے؟ ہمیں فلاں علماء نے کہا، ہمیں فلاں امام صاحب کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک سیمینار اٹینڈ کیا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، میں ایک سیمینار میں تھی، وہاں پر ایک ہمارا ڈیفینس چل رہا تھا، تو وہاں پر جو ایکسٹرنل تھے وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنی جتنی تحقیق کی تھی، ایک وہ امام صاحب کی یہ بھی تھی، حنفی تھا، انہوں نے کہا کہ بچے مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی تحقیق کا دائرہ امام صاحب ہیں، کیا تحقیق یہاں تک رہتی ہے؟ اس سے آگے نہیں جاتی تھی؟ کیا ہونی چاہیے تھی؟ وہ کٹر مطلب اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے تھے، فرقے کو پریزنٹ کر رہے تھے، تو وہاں پہ وہ لاجواب ہو گئے، کہتے نہیں، میری تحقیق امام سے پہلے حدیث ہے، اس کے بعد امام صاحب نے دیکھیں جتنے امام آئے، امام حنیفہ آ گئے، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، ان کی